میری بیوی غصہ بہت کرتی ہے، اس کا کوئی حل اور اس کا کوئی علاج بتائیں۔ اب اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ اس طرح صورتحال ہوتی ہے کہ بعض میاں بیوی کے جوڑے میں دونوں جو ہے غصے والے نہیں ہوتے ہیں، تو بہت عمدگی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شانت بنایا ہے، دونوں کو بغیر غصے کے ساتھ نارمل وہ رہتے ہیں، اور بعض مرتبہ دونوں میں سے ایک زیادہ غصے والا رہتا ہے یا رہتی ہے، تو اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے کہ بیوی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بہت غصہ کرتی ہے، تو پہلی بات یہ عرض کریں گے کہ انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ پھر تو آپ کی جنت پکی ہے۔ بہرحال سب سے پہلے اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں کچھ اچھائیاں رکھی ہے، کچھ خوبیاں رکھی ہیں، کچھ کمی کوتاہی رکھی ہے۔ تو حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی مرد مومن کو اس کی بیوی کی کوئی بات جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، اس کی وہ عادت اس کو بری لگتی ہے، تو بہت ساری اس میں اچھائیاں بھی ہوگی۔ تو جب اس کی وہ بری عادت مثلا غصہ یاد آئے تو اس کو اس کی اچھی عادتیں یاد کر لینا چاہیے، تو اس سے اس کو اطمینان اور سکون مل جائے گا۔ اگلی بات کہ بیوی کے غصے کا جو پرابلم ہے، تو ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بیوی کو غصہ آتا کیوں ہے۔ غصہ بہت آتا ہے، یہ تو ہم نے پیش کر دیا، لیکن اس پرابلم کے آنے کا، اس بیماری کا ریزن کیا ہے؟ کیوں بیوی کو بہت غصہ آتا ہے؟ وہ سٹیا گئی، کیا ہو گیا؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، مثلا تھکاوٹ، کہ اس کے اوپر گھر کا اتنا کام ہے، جوائنٹ فیملی ہے، اس کی برداشت سے زیادہ ایک جانور کی طرح اس پر بوجھ لاد دیا جاتا ہے، اتنا کام اس پر ڈال دیا جاتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ غصے میں رہتی ہے۔ نمبر دو، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر کو جو توجہ ایک بیوی کو ملنی چاہیے، وہ شوہر کی طرف سے وہ توجہ نہیں مل پا رہی ہے۔ اس کی توجہ کاروبار میں ہے، اپنی ضروریات میں ہے، اپنی خواہشات میں ہے، اپنے ماں باپ میں ہے۔ بیوی کا جو توجہ کا حق ہے وہ نہیں دے پاتا ہے شوہر، اس لیے وہ غصہ ہو رہی ہے۔ تیسرا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ نیچرلی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہو، ہارمونز کی کوئی کمی ہو، کوئی اور بیماری والا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ غصے ہوتی ہو۔ اور ایک بات وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس گھر میں وہ عورت رہتی ہے، چاہے شوہر کے ساتھ یا جوائنٹ فیملی میں، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک فیملی ممبر ہونے کے ناطے جو عزت اس کو ملنی چاہیے، اس گھر میں وہ اس کو عزت نہیں مل رہی ہے، اس لیے وہ غصہ ہو رہی ہے۔ تو غصے کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ریزن معقول ہے تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی سامنے والا کیوں غصہ کر رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور غصہ جو ہے نا، یہ آگ ہے، تو آگ میں تیل ڈالنے کے بجائے پانی ڈالیں گے نا تو آگ بجھے گی، تو وہ معاملہ جو ہے ہلکا بنے گا۔ اب اس سلسلے میں ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ دعا کا اہتمام کریں، یہ بیوی کے غصے سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا کا اہتمام کریں۔ اور تین باتوں کا بطور خاص خیال رکھیں، ایسا شوہر تین باتوں کا خیال رکھیں کہ اگر وہ غصے میں ہے تو اگلا غصہ نہ کرے۔ بیوی غصہ کر رہی ہے تو شوہر اس وقت شانت ہو جائے، دونوں اگر ایک ساتھ غصے ہو جائیں گے تو معاملہ تباہی تک پہنچ سکتا ہے، اس کے قوی خطرات، چانسز اور امکانات ہیں۔ دوسرا، بیوی کا کمپیریزن کسی کے ساتھ موازنہ نہ کریں، ذرا جا کے دیکھ وہ پڑوسن کو، ذرا جا کے دیکھ اس کو، میری فلاں کزین کو، کہ وہ تو ایسا کبھی نہیں کرتی ہے، تو نے کیا؟ اس طرح موازنہ کرنے سے اس کے اندر نفرت اور غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات کہ خاموشی سے بھی بدلہ نہ لیں، کہ مثلا اس سے تعلق کم کر دیں، کھانے پینے میں جو ہے اس سے علیحدہ ہو جائیں، بات چیت کم کر دیں، یہ سب چیزیں مسئلے کا حل نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایک تو کرنے کا کام غصے کا ریزن جاننے کی ضرورت ہے، اور دوسرا یہ چند کام جو دعائیں آپ کو بتائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہی شکایت فرمائی، تو حضرت نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جوڑوں میں خوب محبت عطا فرمائیں، جو محبت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے درمیان تھی، اللہ تعالیٰ جوڑوں میں وہ محبت عطا فرمائیں، ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں، جہنم کا نمونہ بننے سے ہمارے گھروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔